تشہد میں دعا کرنا، تشہد اتحیات کے اندر بیٹھ کے دعائیں مانگنا، یعنی وہ پڑھنے کے بعد 939 روایت نمبر اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ ساری دعائیں کس لیے ہیں؟ پیچھے پڑھا تھا ہم نے، ساری دعائیں کس کے لیے ہیں؟ بس یہی بات، امت کو تعلیم دے، سکھانے کے لیے. اب حضور دعا مانگ رہے اللہ میں تیری پناہ میں آیا عذاب قبر سے، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء تو قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کا تو پروٹوکول کائنات میں کیا ویسا کسی کا قبر میں نہیں ہوتا جیسے انبیاء کا ہے. عذاب واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنہ سے، اور زندگی کے فتنہ سے، تمام، اور موت کے فتنوں سے. یعنی زندگی میں اگر کوئی فتنہ دین ایمان کے مرنے کے بعد، یعنی عذاب قبر، عذاب نار وغیرہ، اے اللہ انی اعوذ بک من المعصم والمغرب، میں گناہ، ایسے کام جو گناہ والے ہوں ان سے تیری پناہ میں آیا، اور مغرم قرضے سے تیری پناہ میں آیا. اب یہ ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے کے لیے ارشاد فرمائی، وگرنہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے تو یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں. آپ تو ہادی ہیں، آپ تو رہبر بن کے آئیں. فقال له قائل، تو کسی کہنے والے صحابی نے عرض کی آقا اتنی کثرت سے آپ اس قرضے سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں، جب بندہ غریمہ قرضے میں ڈوب جاتا ہے نا تو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. بندہ کہتا ہے مثلا فلاں طریقہ آج یہ آپ کے پیسے دے دوں گا، فلاں طریقہ اسے ہوتے ہی نہیں تو جھوٹ ہو گیا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دے نہیں سکوں گا لیکن جھوٹ مارتا ہے کہ نہیں؟ اب قرضہ لینا ہو، پیسے لینے ہوں، کاروباری بندوں کو اس کا زیادہ پتہ ہے، وہ اس طرح ہی ہوتا ہے معاملات میں. وعدہ فرمایا، اور بندہ وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی گناہ ہے نا، تو یہ قرضہ گناہ کا سبب بنتا ہے. لہذا فرمایا حضور نے اسے پناہ مانگی. اللہ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا. 940 نمبر روایت. ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر وہ کلام، ہر وہ جو لوگوں کے کلام کا مشابہ نہ ہو، جو چیزیں لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی، لوگوں کی بات کی مشابہ نہ ہو کلام الناس کے، وہ ساری دعائیں نماز میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو چیزیں لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی وہ نماز میں وہ مانگے جو لوگوں سے نہیں مانگی جا سکتی. جو لوگ اب مثلا بندہ کہے کہ یا اللہ میری شادی کرا دے، اب یہ تو کسی اور کو بھی کہہ سکتا ہے شادی کرا دے، والدین کو کسی کو ہو جائے گی، تو یہ چیزیں ایسی دنیاوی اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں. ہاں یہ کہہ سکتا ہے اللہ تو میرے حالات پہ رحم فرما، میرے حالات بدل دے، عربی میں اردو میں شروع ہو جائے کہ یا اللہ مجھ پہ کرم فرما، اپنا فضل فرما، رحمت میرے کاموں میں شامل حال فرما. یہ کام دنیا نہیں کر سکتی، حالات اللہ ہی بدل سکتا ہے. ایسا ہی ہے، کرم اسی نے فرمانا ہے، تو یہ دنیا نہیں کہ یہ مانگ سکتا ہے چیزیں دعائیں. 940 نمبر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کو بندہ تشہد سے فارغ ہو، دوسری تشہد سے، قاعدہ اخیرہ سے، یعنی جو 4 رکھتے ہیں، چوتھی رکعت میں بیٹھتا ہے پڑھ کے، تو چاہیے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے. اب یہ امر جو ہے یہ ندب مستحب کے لیے، امر برائے استحباب ہے، واجب نہیں ہے. 4 چیزوں سے، عذاب جہنم، عذاب قبر، اور زندگی اور موت کا فتنہ، اور مسیح الدجال کا شر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے آگے آئے گا دجال کا باب، اس میں پھر ڈیٹیل آئے گی اس کی، ابھی نہیں وہ پھر امام مسلم نے اس کو روایت کیا. 941 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمہم ھذا الدعاء. ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا سکھاتے جیسے قرآن کی صورت سکھاتے. حضور فرماتے پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں تیری پناہ میں آیا عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، اور مسیح دجال کے شر سے، اور زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے. یعنی ایسے فتنے جو دنیا میں ہیں، دین ایمان پہ آ جائیں یا قبر حشر میں آ جائیں، ان سب سے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. اللہ اکبر. 942 نمبر روایت ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعا، مجھے دعا سکھا دیجیے میں اپنی نماز میں مانگا کروں. تو آقا فرمانے لگے کہا کر اے ابو بکر صدیق آپ کہاں کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ میں نے اپنی جان پہ، اپنی نفس پہ، اپنی جان پہ ظلم کر لیے بہت زیادہ، کوئی نہیں بخش سکتا سوائے تیرے، تو مجھے بخش دے اپنے پاس جو تیری مغفرت ہے، تیرے پاس تو مغفرت کے خزانے ہیں، مجھے بخش دے، مجھ پر رحمت فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے اندر دعاؤں کے اندر کتنی کمال کی دعائیں ہیں. عاجزی بھی ہے، بندہ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کر رہا ہے، اللہ کا انعام بھی مانگ رہا ہے، بخشش بھی مانگ رہا ہے، رحم بھی مانگ رہا ہے، تو جس پر آپ کی رحمت ہو گئی 2 جہنم اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو خیر کثیر اس دعا کے اندر، یہ یاد بھی کریں آپ اور اس کو پڑھا بھی کریں. آخر میں ربی جعلنی پڑھنا فرض واجب نہیں ہے. ہاں یہ جو ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی نماز کے آخر میں مقیم الصلاۃ، یہ فرض واجب نہیں ہے.
اور نہ ہی یہ حدیث پاک میں اس کی کوئی اسپیسیفک تعلیم دی گئی کہ یہی پڑھو. کوئی بھی قرآنی دعا ہے یا حدیث پاک میں جتنی دعائیں ہیں آپ درود پاک کے بعد وہ ساری پڑھ سکتے ہیں. اہل علم کو تو پڑھنی چاہیے نا. عوام الناس کے چلیں حکم اور ہے, عوام تو وہ یاد کر لیں چلو کافی ہے. تو عوام میں بھی اگر کسی کو ذوق ہو کرے ماشاءاللہ پڑھے, سنت ہیں ساری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی. آگے 943 نمبر روایت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, کنت ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کو دیکھا آپ دائیں جانب سلام پھیرتے اور بائیں جانب, حتیٰ کہ میں دیکھتا آپ کی رخسار مبارک کی سفیدی. جب آپ ادھر سلام پھیرتے تو رخسار کا نور نظر آتا مجھے, پتہ چلا صحابہ کرام نماز میں سرکار کو دیکھتے ہوتے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا. 944 نمبر روایت ہے, سمرہ بن جندب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اقبل علینا بوجہہ, تو سرکار ہماری طرف متوجہ ہوتے, بعد پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوتے. امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا. 945 نمبر روایت ہے, حضرت انس فرماتے آقا کریم علیہ السلام پھرتے دائیں جانب, یعنی نماز کے بعد فارغ ہو کے حضور دائیں جانب ہو کے بیٹھتے. بائیں جانب کی بھی روایت آتی ہے آگے, امام مسلم نے اس کو روایت کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز میں سے شیطان کے لیے حصہ نہ بنائے. کہا جی شیطان کے لیے؟ ہاں جی, کس طرح؟ فرمایا وہ عقیدہ نہ بنا لے, یرا وہ یہ رائے نہ رکھنے لگے, عقیدہ نہ بنا لے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ صرف دائیں جانب پھرے گا. نماز سے فارغ ہو کے دائیں جانب پھرنا ہی اس پر لازم ہے, یہ عقیدہ نہ بنائے. اگر اس نے عقیدہ بنا لیا تو یہ کام شیطان کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت نے ہمیں دیا نہیں ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا ینصرفون یساری, اب دائیں جانب رخ فرمایا کرتے تھے, بائیں جانب. اب دائیں جانب رخ کرنا بھی ثابت, اور لہذا دو جب طرفیں ہیں ان میں سے ایک کو اختیار کر کے عقیدہ بنا لینا یہ درست ہے. اب دیکھیں عقیدہ بنانا درست نہیں ہے. مثلاً کوئی کام مستحب ہے, مثلاً درود پاک پڑھنا اذان سے پہلے ہمارے علماء کہتے ہیں مستحب ہے. اس کو عقیدہ بنا لینا کہ یہ پڑھنا لازم ہی لازم ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے, یہ عقیدہ بنانا صحیح نہیں ہے. عقیدہ بندہ رکھے مستحب ہے, روٹین میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ نارمل چیز. یعنی مستحبات اور جن کے اندر عزیمت و رخصت کرنا اور نہ کرنا دونوں کے پہلو پائے جائیں, شریعت نے دونوں کی اجازت دی ہو, ان میں سے اپنی مرضی سے کسی ایک کو پسند کر کے اس پہ عقیدہ راسخ اور مضبوط کر لینا یہ درست نہیں. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے. اور آگے انہوں نے حدیث پاک بھی لکھی ابن مسعود کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن مسعود کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ رخصت کو بھی قبول کرے کبھی کبھی, جیسا کہ عزیمت کو قبول کرتا ہے. جیسے سفر کے اندر حضور نے 2 رکعتیں پڑھی, کو بندہ کہتا نہیں میں 4 ہی پڑھوں گا, وہ ساری زندگی 4 پڑھتا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے, یہ غیر مناسب چیز ہے. بلکہ حضور نے فرمایا اللہ کی رخصت کو قبول کرو. اچھا جی, آگے 947 نمبر روایت حضرت براء بن عازب فرماتے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے احببنا, ہمیں پسند ہوتا کہ آقا اپنی ان یمین ہی دائیں جانب, ہمیں پسند ہوتا کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہوں. کیوں؟ سرکار ہماری طرف اپنا چہرہ فرمائیں گے, کیونکہ اکثر طور پہ زیادہ روٹین دائیں جانب تھی. تو حضرت براء کہتے ہیں ہمارا یہ خیال ہوتا, کثرت سے بھاگ کے کوشش کرتے کہ دائیں جانب صاحب میں جگہ ملے, تاکہ جب سرکار مڑیں سرکار کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے. کہتے میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا, کنی رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک, اللہ ہمیں محفوظ فرما اپنے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا لوگوں کو, یہ جمع فرمائے گا اپنے بندوں کو. اچھا, اس کے اندر ایک تو عاجزی ہے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں, یہ تعلیم امت کے لیے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے پچھلی روایات میں ایک اور بات کی کہ حضور یہ جتنی دعائیں مانگتے تھے نا, حضور اپنی امت کے لیے مانگتے تھے, امت کے لیے. امام مسلم نے اس کو روایت کی. اور 948 نمبر روایت ہے, ام سلمہ فرماتی ہیں کہ خواتین رسول اللہ کے زمانے میں جب سلام پھیرتی فرض نمازوں سے تو قمنا اٹھ جاتی. فرض کی نماز کا سلام پھرنا, خواتین نے اٹھ کے گھروں کو چلے جانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے, اور مرد بھی آپ کے ساتھ جو تھے وہ بیٹھے رہتے تھے, اور جتنی چاہتے وہ نماز پڑھتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہو جاتے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے, اور ہم جابر بن سمرہ کی روایت کو باب الضحک میں لائیں گے انشاءاللہ آگے. اچھا, اب اس کے اندر ہے کہ عورتیں پہلی چلی جاتی تھیں اور مرد, تاکہ اختلاط نہ ہو مردوں اور عورتوں کو. حضرت دوسری فصل ہے
939 نمبر معاذ بن جبل فرماتے ہیں میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور سرکار نے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، اے میرے بیٹے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے، اس میں مولا علی قاری کہتے ہیں پتہ چلا نہ من احب احدا یستحب له اظہار المحبہ، جس سے محبت ہو اس کو بتا دینا مستحب ہے کہ بھائی مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تجھ سے عقیدت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، تیرے سے پیار کرتا ہوں، تیرا ادب کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ حضور فرماتے ہیں معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، بیٹے حضرت معاذ عرض کرتے ہیں آقا میں بھی آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں اچھا اگر محبت کرتا ہے فلا تدان تقولا، تو فرض نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنے کبھی نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ریاض الصالحین میں یہ لفظ گزر چکے ہیں، کیوں لانا میاں یاد ہے، اے میرے رب اپنے ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی نے اس کو روایت کیا، مگر ابو داؤد نے قال معاذ وانا حبک کے لفظ ذکر نہیں کیے، وہ باقی روایات میں احمد اور نسائی میں ہے۔ 950 نمبر روایت، اس کی سند صحیح ہے حدیث کی، امام نووی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ 950 نمبر روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، آقا کریم علیہ السلام سلام پھیرتے دائیں جانب، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی دیکھی جاتی ہے، چہرے کی نور نظر آتا، پھر بائیں جانب دیکھ پھیرتے السلام علیکم، حتیٰ کہ بائیں جانب کی سفیدی اور نور نظر آتا۔ امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، ترمذی نے یرا بیاض خدی کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ آگے 951 نمبر ابن ماجہ نے عمار بن یاسر سے اسی طرح روایت کیا۔ 952 نمبر روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب پھرتے تھے اپنے حجرے کی جانب منہ کر کے، مسجد نبی شریف کو حجرہ دائیں جانب حضور کے حجرے کی طرف رخ ہوتا ہے، زیادہ تر ادھر کرتے تھے، امام شرح السنہ کے اندر یہ مروی ہے۔ اور عطا خراسانی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یصلی الامام، امام نماز نہ پڑھے اس جگہ میں جہاں پہ اس نے نماز پڑھی ہے بعد میں، حتیٰ کہ پھر جائے، فرض نماز کے بعد جگہ بدلنا مستحب ہے، ایسے ہی ہے ہم جس طرح بدلتے ہیں نا، حدیث یہ ہے جگہ بدل کے کہتے ہیں سنتے نفل پڑھو۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا، لیکن عطا خراسانی مغیرہ رضی اللہ عنہ کو ملے نہیں ہیں، تو آپس میں ان دو راویوں کا انقطاع ہے، یہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایت قبول ہوتی ہے۔ یہ پھرنے کی جگہ کیا وجہ کیا تھی کہ نماز بدل کے سنتے پڑھو، جہاں پہ نماز ایک بار پڑھی ہے وہ جگہ زمین کا ٹکڑا گواہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کو بول کے گواہی دے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر نماز پڑھی، تو فرمایا جگہ بدل کے پڑھ لو تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین کے ٹکڑے گواہ بن جائیں۔ یہ وجہ تھی، مین لاجک اس حدیث میں مین یہ تھا۔ تو کوئی بندہ اس پہ عمل کرے بہت اچھی بات ہے، عقل میں آتی بات، تو زیادہ سے زیادہ زمین کے حصے گواہ ہو جائیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 953 نمبر روایت ہے، 54 نمبر روایت ہے، حضرت انس فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پر ابھارا اور منع فرمایا کہ وہ پھر جائیں نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھرنے سے پہلے، یعنی حضور نے فرمایا میرے جانے سے پہلے نہ جاؤ۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ میرے اٹھنے سے پہلے نہ اٹھو، دوسرا معنی اس کا یہ بھی مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے ارکان میں جانے سے پہلے ارکان میں نہ جاؤ، مثلا میں سجدے میں جا رہا ہوں مجھ سے پہلے نہ جاؤ، میں سلام پھیر رہا ہوں مجھ سے پہلے سلام نہ پھیرو، یہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تیسری فصل شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے 955 نمبر روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنی نماز میں فرماتے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں امر میں ثابت قدم رہنے کا اور ہدایت پر قائم رہنے کا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کے شکر کا، تیری اچھی عبادت کا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قلب سلیم کا۔ سبحان اللہ، فرمایا الا من ات اللہ بقلب سلیم، کامیاب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سلامت دل لے کے آئے گا۔ تو فرمایا اللہ، عرض کی اللہ میں تیری بارگاہ میں قلب سلیم، یعنی جو میرا دل ہر طرح کی دنیاوی چیزوں سے پاک اور سلامت ہو، اس میں صرف تو ہی تو ہو، اس کا سوال کرتا ہوں، اور لسان صادقہ، سچی زبان، اور سوال کرتا ہوں ہر اس خیر کا جو تو جانتا ہے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس شر سے جو تو جانتا ہے، واستغفرک، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس شے سے جو تو جانتا ہے۔ امام نسائی اور احمد نے روایت کیا، یہ دعائیں یاد کر کے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ 956 نمبر روایت ہے، حضرت جابر فرماتے آقا کریم علیہ السلام تشہد کے بعد اپنی نماز میں فرماتے تھے احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام خدا کا کلام ہے، واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھی حدیث طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نماز میں سلام پڑھتے، سلام آپ سامنے چہرہ ہوتا، یعنی
ऐसे सामने चेहरा होके आप सलाम का आगाज़ फरमाते, एक ये माना है। अल्लाह सुम्मा यमीनु इला शिक्किल अयमन, फिर आप दाईं जानब कुछ झुक जाया करते हैं, यानी सलाम फेर के आप बिल्कुल दुरुस्त बैठ के फिर दाईं जानब झुकते, एक ये माना है। एक माना है सलाम का आगाज़ दाईं सामने चेहरा करके बाद में करते हैं, ये माना। दो तरह के इसकी बयान की गई तशरीहात। 958 नंबर रिवायत हज़रत समरा फरमाते हैं, हमें हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अन नरुद्दा अलल इमाम, कि हम इमाम पर लौटाएँ, क्या लौटाएँ? सलाम। इमाम सलाम कहता है तो हम भी कहें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अस्सलाम, ये एक ये मतलब। अच्छा जी, और दूसरा वनतहाब, और हम आपस में मोहब्बत रखें। क्या मतलब? बात नमाज की हो रही है और नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फिर गया, मोहब्बत रखें कि जितने नमाजी हैं और इमाम साहब हैं इन सब से आपस में प्यार करें। वअन युसल्लिम बादुना अला बाद, और बाज़ को सलाम भी करें, और नमाज के बाद सलाम लेना इस हदीस से साबित है। और मुल्ला अली कारी ने माना लिखा है वयुमकिनु अन यकून हाज़ा फ़ी ख़ारिज सलात, ये नमाज के खारिज बाहर नमाज की, नमाज से फ़ारग होने के बाद की भी बात है कि बाज़ को सलाम। और दूसरा माना कि जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें तो इससे नियत करें या अल्लाह मैं जिस साफ़ में हूँ मेरे आगे पीछे तोड़ एंड तक दाईं जानब जितने मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं सब पर सलाम हो, फिर बाईं जानब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बाईं तरफ जितने लोग हैं सब पर सलाम हो, और इमाम की दोनों में नियत करें। एक ये माना, और दूसरा माना है कि नमाज से फ़ारग हो के बाद से सलाम मुसाफ़ा करें।